شہادت کی خبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی۔ سالم بیان کرتے ہیں کہ میں سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئی تو وہ رو رہی تھی۔ میں نے کہا آپ کیوں رو رہی ہیں؟ انہوں نے فرمایا میں نے خواب میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو آپ کے سر مبارک اور داڑھی پر مٹھی تھی۔ خواب میں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سر مبارک اور داڑھی مبارک میں مٹھی تھی۔ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ کا کیا حال ہے؟ آپ کا کیا حال ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ابھی حسین کی شہادت کے واقعے میں حاضر ہوا تھا۔ اللہ اکبر۔ شہدت القتل الحسین عنیف، سبحان اللہ۔ ابھی حسین کی شہادت کے واقعے میں حاضر ہوا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا آپ کے اہل بیت میں سے کون سا شخص آپ کو سب سے زیادہ محبوب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن و حسین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ سلام اللہ علیہا سے فرمایا کرتے تھے میرے بیٹوں کو بلاؤ، میرے بیٹوں کو بلاؤ، میرے بیٹوں کو بلاؤ۔ آپ انہیں چومتے اور انہیں اپنے گلے سے لگاتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں نواسوں کو چومتے اور گلے سے لگا لیتے۔ شان ہے میرے امام حسن و حسین کا۔ غم حسین میں، غم حسن میں، غم فاطمہ میں، غم علی میں گرنے والا ایک آنکھ کا آنسو کا خطرہ بھی موت ہی سے زیادہ بڑا مقام رکھتا ہے۔ انمول چیز ہے، انمول جوہرات ہیں یہ۔ غم حسین میں، غم اہل بیت میں جو آنسو گرتا ہے، جب آنکھ سے نکلنا ہی ہے، جب نکلتا ہے اس کی قیمت ہی بہت بڑی ہے۔ ایک آنسو ہی کافی ہے کہ وہ جنت میں پہنچ جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطاب فرما رہے تھے کہ اچانک حسن و حسین آئے۔ انہوں نے سرخ قمیضیں پہن رکھی تھی، یعنی ریڈ کلر شرٹ یعنی قمیضیں پہن رکھی تھی۔ وہ چلتے اور گر پڑتے تھے، چلتے اور گر پڑھتے تھے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے اترے، انہیں اٹھایا اور انہیں اپنے سامنے بٹھایا، پھر فرمایا اللہ نے سچ فرمایا تمہارے اموال اولاد باعث فتنہ ہیں۔ میں نے ان دو بچوں کو چلتے اور گرتے ہوئے دیکھا تو میں صبر نہ کر سکا، حتیٰ کہ میں نے اپنی بات کاٹ کر انہیں اٹھا لیا۔ میں نے اپنی بات یعنی خطبے کو کٹ کر کے میں نے انہیں اٹھا لیا، یعنی حسن و حسین کو اٹھا لیا۔ یہ علی بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسین مجھ سے ہیں، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ حسین منی وانا من حسین، احب اللہ من احب حسین، حسین سبت من الاسباط،
حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں. جو شخص حسین سے محبت کرتا ہے تو اللہ اس سے محبت کر. اور حسین میری اولاد سے ہیں. حسین میری اولاد سے ہیں. حسین میری اولاد سے ہیں. میں کیا بیان کروں. اللہ اکبر. حسن و حسین، حسن و حسین سیدہ شیر خدا، یہ ایمان کی جان ہے، ایمان کی روح ہے، یہ جڑ ہے. جو انہیں تھام لیا وہ کامیاب. کشتی نوح جس طرح سے پار کی گئی، اسی طرح حسن و حسین یعنی پنجتنی کشتی پہ جو سوار کیا، جو سوار ہوا، اس کا بیڑا پار ہے. جو انہیں چھوڑا دنیا میں بھی ادھورا، آخرت میں بھی ادھورا. دنیا میں بھی بدتر، آخرت میں بھی بدتر. جو ان سے وابستگی ہوگی، جو ان سے محبت ہو گئی، مودت ہو گئی، یہ کامیاب ہے، یہ کامران ہے. یہی اصل ہے، یہی روح ہے، یہی اصل ہے، یہی سب کچھ ہے. پنجتن ہی ہے، سب کچھ پنجتن ہی. سبھی لوگ تو اللہ کو مانتے ہیں. کافر بھی مانتا ہے، یہودی بھی مانتا ہے، نصارہ بھی مانتا ہے. سبھی لوگ مانتے ہیں خدا کو. رسول کو ماننا بھی کمال ہے، آل رسول کو بھی ماننا بہت بڑا کمال ہے، کمال عظیم ہے. ان کے بغیر تمہاری توحید بھی بیکار ہے. اہل بیت کے بغیر، پنجتن کے بغیر، پنجتن کے بغیر، پنجتن کے بغیر، یہ پنجتن کے بغیر ادھورا ہے، سب کچھ ادھورا ہے. پنجتن کے بغیر تمہیں ہدایت بھی نہیں ملے گی، روشنی بھی نہیں ملے گی، ہدایت بھی نہیں ملے گی. یہی ہے حق، یہی ہے حق پنجتن پاک، یہی ہے حق پنجتن پاک. ان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ علیہ السلام سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، حسن سینے سے لے کر سر تک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہت رکھتے ہیں. مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حسن علیہ السلام سینے سے لے کر سر تک رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت رکھتے ہیں. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا، حسن کو دیکھنا. سبحان اللہ، یہ شان ہے میرے پنجتن کی. جبکہ حسین علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سے نچلے حصے سے مشابہت رکھتے تھے. یعنی سینے سے سر تک حضرت حسن علیہ السلام حضور کی مشابہت رکھتے تھے، اور سینے مبارک سے نیچے تک حضور امام حسین علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہت رکھتے تھے. سبحان اللہ.